السلام علیکم منہاج، میرا نام انزلہ ہے اور میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ میرپور آزاد کشمیر کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے جس کا نام ویلی ہومز ہے۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک گھر ہے جس کی کہانی میں آپ کو آج بتانا چاہتی تھی۔ یہاں پر جب یہ گھر تعمیر کیا گیا تو اس میں ایک فیملی آئی جو کہ ودن اے ویک اس گھر کو بغیر کسی کو انفارم کیے چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے اس گھر کا رینٹ بھی پے کر دیا تھا اور ایڈوانس بھی دے چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس گھر کو وداؤٹ اینی انفارمیشن کسی کو بھی کنفرم کیے بغیر وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے 1 یا 2 مہینے کے بعد وہاں پر نئے کرایہ دار لائے گئے جنہوں نے اس گھر کو پسند کیا اور وہاں وہ اپنا سامان لے کے شفٹ ہو گئے۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا تھا جو کہ چھوٹا تھا اور ایک بیٹی تھی جو کہ 5 سے 6 سال کی تھی۔ تو ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے اس چیز کو ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر انہوں نے باہر کے ڈاکٹرز کو دکھایا۔ وہ اسے اسلام آباد لے کر گئے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو وہ اسے گھر لے آئے، پریشان ہو گئے اور کوئی بھی حل نہیں نکل پا رہا تھا اور دن بدن ان کے بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن کسی کے مشورے پر انہوں نے اپنے گھر میں ایک مولوی کو بلوایا اور اس مولوی نے ان کے گھر میں آ کے تلاوت وغیرہ کی اور پھر وہ بہت پریشانی میں ان کے گھر سے نکلے۔ انہیں کچھ بھی انفارم نہیں کیا کہ آخر ایسا مسئلہ کیا ہے اس گھر میں۔ وہ وہاں سے نکلے اور وہ اگلے دن آئے اور اپنے ساتھ وہ کسی جامع مسجد کے بہت پہنچے ہوئے حافظ کو لے کر آئے۔ جب وہ حافظ وہاں آئے تو انہوں نے ان کی فیملی کو کنسول کیا، ان سے بہت تسلی سے انہیں یہ بات بتائی کہ جس گھر میں وہ شفٹ ہوئے ہیں، جہاں پر وہ گھر بنایا گیا ہے، وہ زمین اصل میں ایک ٹیلہ تھا، پہاڑ تھا چھوٹا سا، اور جسے کاٹ کے اس گھر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اور اس گھر کی تعمیر سے پہلے جب یہ پہاڑ وہاں پہ موجود تھا تو اس کے اوپر 300 سال پرانی مخلوق تھی، اور انہوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ لوگ ڈر گئے آبویسلی اور کافی پریشان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں 2 سے 3 دن تک، کیونکہ آپ کا گھر اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ رہ سکیں۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ نے یہاں پہ اتنے دن گزار کیسے دیے۔ انہوں نے بغیر کسی احتجاج کے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، اور اگلے 3 دن تک جب وہ ان کے گھر میں رہے تو وہ مختلف آیات پڑھ کے مختلف گھر کے کونوں میں جا کر پانی گراتے اور اس طرح سے 2-3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ اب مجھے آپ کے بیٹے کے اوپر رقیہ کرنا ہوگا یا کچھ اس طرح سے، کیونکہ اس کے اوپر اس چیز کا اثر ذرا زیادہ ہے۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو لیا اور الگ کمرے میں جا کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے اس کا رقیہ کرنا شروع کیا۔ رقیہ کرتے ہوئے اکثر لوگ قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور جو بھی کوئی اینٹی ہوتی ہے اس سے وہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس سے نیگوسیشنز وغیرہ کی، اور جب انہوں نے نیگوسیشنز وغیرہ کی اور پھر رقیہ ان کا ختم ہوا اور وہ بچہ فوراً ہی اس رقیے کے ختم ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے اس کو کام ڈاؤن کیا اور پھر حافظ صاحب نے ان کی فیملی کو انفارم کیا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، مگر کیونکہ اگر آپ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے، تو ہم اگر یہاں سے جائیں گے تو ہم آپ کا نقصان کر کے جائیں گے۔ جس کے اوپر حافظ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ان سے کافی نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم گھر چھوڑ کر جائیں گے تو ہم ان کا کوئی نہ کوئی نقصان کر کے جائیں گے۔ اب وہ نقصان کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ٹو دیئر سرپرائز ان کو یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ حافظ صاحب نے اگلے دن دوبارہ اس بچے کا رقیہ کرنا شروع کیا۔ جب اس کا رقیہ کیا تو وہ اس رقیہ کے دوران مختلف زبانوں میں بات کر رہا تھا اور اونچا اونچا چلا رہا تھا۔ اس کے بعد جب اس کا رقیہ ختم ہوا تو حافظ صاحب نے ان کی فیملی کو انفارم کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 خاندان ہیں اور ہم 7 دن کے بعد ان کا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن کیونکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تو ہم انہیں بھی تکلیف پہنچا کر جائیں گے۔
جس پر ان کی فیملی کافی شاکڈ تھی، اور آبویسلی وہ کافی پریشان تھے کیونکہ ان کا بیٹا کافی بیمار ہو گیا تھا اس رقیہ کی وجہ سے. اور اگلے 7 دن تک وہ حافظ صاحب ان کے گھر میں ہی رہے، جسٹ ٹو میک شیور کہ کوئی خاص زیادہ مسئلہ نہ ہو جائے. اور اگلے 7 دن تک وہ سب لوگ باوضو رہتے تھے، اور انہوں نے رقیہ کی جو بھی قرآنی آیات ہیں، خاص طور پر سورہ بقرہ، ان کی مسلسل تلاوت جاری رہتی تھی ان کے گھر میں. اور ان 7 دنوں میں ان کا بیٹا بالکل کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی حالت ہر دن کے ساتھ ساتھ بگڑ رہی تھی. 7واں دن جب گزر گیا، شام کے وقت ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا. وہ اسے ہاسپٹل لے کر گئے، اور سیڈلی ان کا بیٹا اسی رات اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جس کے بعد جب وہ لوگ اپنے گھر واپس آئے تو ان کو حافظ صاحب نے انفارم کیا کہ اب آپ کا گھر جو ہے یہ پاک ہے، یہ آزاد ہو گیا ہے، آپ کا گھر بالکل صاف ہے، اب آپ اس میں رہ سکتے ہیں. لیکن ان کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا. تو یہی میری اسٹوری تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور جب بھی کسی نئے گھر میں آپ جائیں تو وہاں پر اذان دیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور پہلے یہ پتہ کر لیں کہ کیا وہ جگہ رہنے کے قابل ہے بھی یا نہیں.